الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شعبان کا محترم و مکرم مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ اتنی فضیلت اور بابرکت مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس میں جتنا عبادت کرتا ہے اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنا ہی زیادہ. یہ مہینہ نیکیاں جمع کرنے کا ہے، نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں بھر لینے کا ہے. جس طرح کوئی چھوٹ دیا جاتا ہے کہ لے لو جتنا مال و دولت بھرنا ہو اپنے اپنے سامان میں بھر لو، اسی طرح یہ مہینہ ہے کہ جتنا ہو سکے نام اعمال کو اپنے نام نیک اعمال کو اپنے نام اعمال میں بھر دو. فرمائے کہ جتنا سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں نماز کی پابندی کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھے، اور جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کرے، اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے. اس بات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے تاکہ آئندہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے میں ہم کو سستی اور کاہلی محسوس نہ ہو، کمزوری محسوس نہ ہو، ایسا محسوس نہ ہو کہ روزہ رکھے کچھ مکروہ ہو جائے، روزہ رکھے کبھی ہمارا کیا غلط خیال آ جائے کہ ہم روزہ سے نہیں. اس کو عادت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور آخر میں 3-4 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر رمضان کا جب چاند نکل جاتا تھا تو پھر کیا آتا رمضان مبارک کا روزہ رکھتے تھے. اور شعبان کے مہینوں کی چاند کی تاریخ کو یاد رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو بھی تاکید کرتے کہ تم شعبان کے مہینے کی چاند کو یاد رکھو، دیکھو کہ کس دن اگا ہے اور اس دن سے جوڑو کہ کتنا دن ہمارا پورا ہے. 30 دن پورا کہ نہیں پورا شعبان کا مہینہ، 29 دن ہوا کہ نہیں ہوا، اس حساب سے پھر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا جائے. اگر ہم شعبان کے مہینہ کو گنتی نہیں کریں گے اور رمضان میں اگر ہمیں چاند نظر نہیں آیا، 1-2 دن تاخیر ہو گئی تو پھر اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ شعبان کے مہینے کی چاند کو خیال کیا جائے اور شعبان میں جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھا جائے تاکہ عادت بن جائے. اگر کسی کو ایسے ہے حالت کہ ہم کیا ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اس کی عادت نہیں ہے تو ابھی سے عادت بنائیں. اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم ابھی روزہ رکھ لیں گے اور شعبان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو بہتر ہے کبھی نہ رکھے. اس مہینے میں کوئی فرض یا واجب کچھ نہیں ہے روزہ رکھنا.
عادت بنانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے اس میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں بندوں کے اندر اگر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبتیں ہو، اس رات اگر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اور وہ بہت ہی بدکار تھا، بہت ہی غلط کام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو تمام لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ آئندہ پھر بری حرکتیں کیا، کچھ غلط حرکتیں کرے گا تو اس کو ماریں گے بھی اور اس گاؤں سے مارنے سے باہر بھی نکال دیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا، پھر وہ سب شرارت کر دیا، بدکاری کر لیا، تو لوگوں نے مارا بھی اور اس کو گاؤں سے باہر بھی کر دیا۔ پہلے گاؤں کا گھیراؤ ہوتا تھا، ایک گیٹ ہوتا، دروازہ ہوتا تھا گاؤں میں داخل ہونے کے لیے، تو اس گاؤں سے نکال دیا اور وہ سب سے جا کر گیٹ کے سامنے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، رات بھر انہوں نے ٹھنڈی میں وقت گزارا، اس کو افسوس ہو بھی ہوا اپنے حالت پر، ہم نے گناہ کر لیا، بہت ہی بڑا ظلم کر دیا ہم نے اپنے اوپر، بہت افسوس ہوا۔ جب اکیلا دیکھا اپنے آپ کو، سب گاؤں والے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، بھگا دیے، نکال دیا اپنے دربار سے۔ اپنے دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، آگے دیکھ رہا، پیچھے دیکھ رہا، کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سر اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا الہ العالمین، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بے شک ہم توبہ کرتے ہیں، جانتے ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت غلط کام کیے ہیں، تو معاف فرما۔ میری طبیعت، اس بندے کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، وہ کہہ رہے کہ یا اللہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگر کاش میرے بغل میں میری بیوی ہوتی تو غم خاری کرتا، میری ماں ہوتا تو مجھے دلاسا دیتا، کوئی رشتہ دار ہوتا، دوست احباب ہوتا تو مجھے دلاسا دیتا، میرے ساتھ غم خاری کرتا۔ لیکن آج کوئی نہیں ہے، سب چھوڑ دیا ہے، سب نے ہم کو گاؤں سے باہر نکال دیا، بس اب کوئی نہیں ہے، تیرا ہی انتظار ہے، تیرا ہی دربار، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی سہارا دے سکتا ہے یا اللہ۔ یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی رات میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاس ایسے بندے کو بنا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، میرا ایک بہت اللہ والا بہت بزرگ بندہ ہے، وہ اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ تم اس کا کفن دفن کرو اور اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ جو شخص ابھی اس بندے کا چاہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھے گا، چاہے جتنا بھی انہوں نے گناہ کیا، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت ہوگا تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، پورا گناہ کو دھل دیں گے۔ سب لوگ تعجب میں، حیرت میں ہیں کہ کون ایسا اللہ والا ہے، کون ایسا بزرگ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دے رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کفن دفن کرنے کے لیے۔ سب بستی والے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس بندے کو کفن دفن دیا جاتا ہے، اور جب بستی والے دیکھتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اس بندے کو، کہتے ہیں یہ تو وہی فلاں بندہ ہے کہ جنہوں نے بدتمیزی کیا تھا، غلط کام کیا تھا، جس کو بستی والے مار پیٹ کر باہر کر دیا، بستی سے باہر نکال دیا۔ بستی والا بھی کہہ رہے کہ یہ تو وہی سب سے بدکار شخص ہے، یہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے، ایسے اللہ والا ہو سکتا ہے، انہوں نے تو بہت سارے ظلم کیا ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اس طرح باتیں ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلوں میں فکر ہو گیا، حیرت ہوئی، افسوس ہوئی کہ یہ کیسا ہوگا، کیسے ہوگا۔ چنانچہ ان کے نماز جنازہ پڑھائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، باتیں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے موسیٰ، جب بستی والے نے تمام نے اس کو گھر سے باہر کر دیا، گاؤں سے باہر کر دیا، تو وہ میرے سامنے خوب رویا دھویا، توبہ کیا، استغفار کیا،
تو کیا میں جو میرے سامنے آ کر روئے مجھ سے دعا مانگے، کیا میں مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول نہ کروں، میں اس کے گناہوں کو نہ معاف کروں؟ میں ایسا میرا اتنا دل سکتا ہے کیا؟ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیا، کہتا کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اس کو توبہ قبول کر دیا، اور وہ کیا ہے جنتی ہے۔ اس طرح کے جب ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز کثرت سے پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، یقین ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہوگی اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہر ایک کو گناہ کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ابھی کہ الدین النصیحہ، کہ اسلام میں جو کوئی بھی بندہ داخل ہوتا ہے یا جو کوئی بھی بندہ داخل ہو رہا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تمام لوگوں کو مسلمان ہونے کی، اللہ ایک کی وحدہ لا شریک کی جب دعوت دے رہے ہیں لوگوں میں اور مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر ایسی خیر خواہی، ایسی طاعت کی محبت اور ہمدردی داخل ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اگر اتنا خیر خواہی ہو جاتی تو سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ مدینہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں پانی بہت کم تھا، پانی خرید کر پیا کرتے تھے، پانی نہیں تھا، غریب لوگ بلک رہے تھے، دقت ہو رہی تھی کہ کہاں سے کیسے پانی پیے، خریدنا پڑتا تھا۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، بہت اچھا پانی تھا، سب لوگ اس کے پاس خریدتے تھے، لیکن غریب مسلمان تھے بہت سارے، تو پانی کیسے خریدے، کیسے پیے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر مند ہوئی کہ کیسے ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کنواں کو بیچ دو ہم سے، کتنا روپیہ لوگے؟ بیچنا کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس سے اس کی کمائی ہوتی تھی، کنویں سے پانی بیچتا تھا اور کماتا تھا۔ وہ کہتا چلو اس میں کیا ہے سیئر بنا لو دونوں آدمی کا، جتنا روپیہ لینا لے لو، لیکن سیئر بن جاؤ دونوں آدمی حصہ بٹوارا آزاد۔ تو یہودی تیار ہو گیا، چلو میرا تو کنواں رہے گا ہی، ہم بھی اس کا استعمال کریں گے، وہ بھی استعمال کرے گا، پیسہ بھی ہم کو مل رہا ہے، پیسہ لے لیا اس سے، بڑا ٹھیک ہے، بات چیت ہو گئی، اس کا حصہ بھی اس میں حق بھی داخل ہو گیا حضرت عثمان غنی کا۔ اب کب کون پانی نکالے، کیسے نکالے، کیا کرے، یہ مسئلہ آیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ایک دن تم پانی نکال لو، دوسرا دن ہم پانی نکال لیں گے۔ اس طرح کا طے ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن میری باری رہتی میں اعلان کر دیا پورا مدینہ میں کہ جس کو بھی پانی کی ضرورت ہو اس دن آ جاؤ، میں فری میں پانی دے دوں، یہاں سے فری میں پانی لے کر جاؤ۔ سب لوگ حضرت عثمان غنی کے بارے جس دن آتا تھا اس کو اس پانی نکالنے کا اس دن لے کر جاتے تھے، اور جب یہودی کا باری آتا تھا پانی بیچنے کا تو اس دن کوئی نہیں آتا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ آج ہم کو جائیں گے پیسہ لگے گا اور آئندہ کل جائیں گے فری میں ہم کو مل جائے گا۔ اور جب اس طرح کچھ دن ہوا کہ یہودی کا گام کی ختم ہوا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہارا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اب جو آدھا وقت باقی ہے حصہ باقی ہے وہ حصہ بیچ دو ہم سے۔ وہ یہودی بھی سوچا کہ چلو یہ کیا آتا کہ صحیح ہے، پیسہ بھی کچھ آ جائے، ہم کو کچھ کمائی نہیں ہوتی ہے، خرید لے بیچ دیتے ہیں۔ وہ بھی پیسہ دے دیا اسے اور بھی، اور پورا حصہ ہو گیا حضرت عثمان غنی، اور کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے وقف ہے، مسلمان اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت و خیر خواہی اتنا ڈال دیا تھا کہ سب ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کے لیے مرتے تھے کہ ہم بھی مدد کریں لوگوں کی، وہ کہتے تھے ہم بھی مدد کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے کی ضرورت کے لیے چلتا ہے، کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کی ضرورت کو پوری کر کے واپس نہیں آتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور پھر جائیں گے، کتنا وقت لگے گا، پھر آئیں گے، فرمایا کہ اس وقت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی جاتے ہیں، بڑھتا ہی جاتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک مرتبہ مدینہ میں گیہوں کی کمی ہو گئی، گیہوں کی کمی ہو گئی، 4-5 گنا دام بڑھ گیا، گیہوں نہیں ہے، کھانے کے لیے سب لوگ ترس رہے ہیں، کیسے ملے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آ گیا گیہوں لے کر، اور بیپار لوگ گاؤں کے سب پہنچ گئے وہاں پر،
کہ میرے پاس بھیج دیجئے، وہ کہہ رہے میرے پاس بھیج دیجئے، کتنا میں؟ کہہ رہا ہے کہ 1 گنا دیں گے زیادہ بڑھا کر، 2 گنا، 3 گنا، کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی فائدہ نہیں، 4 گنا، اس میں بھی فائدہ اور بڑھا، کہہ رہا ہے 5 گنا، 6 گنا، سب گاہک کہنے لگے آپ نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے پیسہ۔ حضرت عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہم زیادہ خریدار کو دیں گے جو ہم کو 700 گنا زیادہ دے گا، وہ بہتر ہے یا یہ 7 گنا بہتر ہے؟ سب کہنے لگے ایسا کون سا مالک ہے، کون سا خریدار ہے کہ جو 700 گنا زیادہ دے گا ہم کو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گیہوں کو پورے مدینہ والوں میں تقسیم کر دیتے، گیہوں کو پورے مدینہ والوں میں تقسیم کر دیتے اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے اگر دو گے تو اللہ تعالیٰ 7 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ دیں گے۔ اس طرح یقین تھا ان لوگوں کو اللہ پر۔ جب اللہ پر ہمارا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچہ کریں گے اللہ رب العزت اس کا بدلہ ہم کو بھی دے گا، اللہ رب العزت 700 گنا 10 گنا زیادہ ہم کو بڑھا کر دے گا، یہ ہمارا یقین نہیں۔ جب یقین بن جائے گا تو ہمارے لیے جان اور مال خرچہ کرنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا اس وقت ہم اپنے جان اور مال اللہ کے لیے صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔